السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مرکب اشاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم مرکب اشاری کو جملوں کے اندر استعمال کرنے والے ہیں، لیکن آپ نے پہلے مرکب اشاری کو اچھے سے سمجھنا ہے، پچھلی کلاس کو اچھے سے دیکھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں، مرکب اشاری کے بارے میں ہم نے جانا، مرکب اشاری وہ مرکب ناقص ہے جو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ھذا القلم، یہ قلم، دس پین۔ دیکھیں، اس نے ہمیں کوئی پراپر مطلب نہیں دیا، ہمیں آدھی ہی بات سمجھ میں آئی، یعنی یہ قلم، لیکن اس قلم کے بارے میں ہمیں اور آگے کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی، کوئی بات پتہ نہیں چلی، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے آج کی کلاس میں، اسی اشارہ اور مشار الیہ کو جملوں کے اندر لائیں گے اور ہمارا ایک جملہ اسمیہ تیار ہوگا جو ہمیں پراپر میننگ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ نے پہلے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اشارہ اور مشار الیہ کو، یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسماء اشارہ جو ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، اس وجہ سے ہم نے مشار الیہ بھی لازماً کیا لانا پڑے گا، معرفہ ہی لانا پڑے گا۔ یہ میں نے آپ کو کل والی کلاس میں اچھے سے سمجھا لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اسی اشارہ اور مشار الیہ کو جو ہے جملوں کے اندر استعمال کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر جو ہے مرکب اشاری کو جملوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو میں ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ لڑکا نیک ہے، یہ لڑکا نیک ہے، اس کو غور سے سمجھنا۔ اب یہ یہاں پر ہمارا مرکب تام ہے، یہ مرکب ناقص نہیں ہے۔ کیسے بھائی؟ میں نے آپ کو لڑکے کے بارے میں خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ لڑکا جو ہے وہ نیک ہے۔ میں نے کہا یہ لڑکا نیک ہے۔ اب دیکھیے، پہلے یہاں پر اشارہ اور مشار الیہ آیا اور نیک جو ہے یہ اس کی خبر آئی، ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھنا۔ یہ لڑکا، اس کی عربی کیا ہے؟ یہ اب آپ کو بنانا آ جائے گا اگر آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہے۔ یہ کے لیے آئے گا ھذا اور لڑکے کے لیے آئے گا الولد، تو کیا بنا؟ ھذا الولد۔ اور نیک کی عربی کیا ہے؟ صالح، تو ہم لکھیں گے صالح۔ اب صالح کو ہم نے جو ہے معرفہ نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے، اور خبر ہماری کیا ہوتی ہے؟ خبر ہماری عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے نیک یہاں پر اس کی خبر دی تو خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے لکھا صالح، تو کیا بنا؟ ھذا الولد صالح، ھذا الولد صالح، یہ لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب کیسے کریں گے بھائی؟ ھذا جو ہے یہ اشارہ ہے اور الولد کیا ہے؟ یہ مشار الیہ ہے۔ اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور صالح خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اب ہمارا یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اسے ہم مرکب تام اب کہہ سکتے ہیں۔ اگر خالی یہ لڑکا ہوگا تو یہ مرکب ناقص ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یہ لڑکا نیک ہے تو ھذا الولد صالح، یہ لڑکا سچا ہے، ھذا الولد صادق، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پہلا کیا ہے بھائی؟ ھذا الولد، اشارہ مشار الیہ، اور اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، اور صالح یا صادق یا کوئی بھی خبر وہ کیا ہوگی؟ وہ ہماری خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے جب ملے گا تو کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جملہ، یہ لڑکی نیک ہے، یہ لڑکی نیک ہے۔ اب یہ لڑکی ہے، پہلے اس کو بناؤ، کیسے بنائیں گے؟ لڑکی کے لیے آتا ہے بنتن، لیکن خاص بنانا ہے البنت، اور یہ ہمارا اشارہ ہے، تو کون سا اشارہ لگے گا لڑکی کے لیے؟ واحد مؤنث، اشارہ قریب، ھذہ، تو ہم لکھیں گے ھذہ البنت، کیا؟ ھذہ البنت، کیا ہے وہ؟ یہ لڑکی کیا ہے؟ نیک ہے، تو نیک کی عربی ہے صالح۔ اب چونکہ بنتن یہاں پر جو ہے لڑکی ہے، مؤنث ہے، ہم نے مؤنث ہی لانی پڑے گی، تو ہم لکھیں گے ھذہ البنت صالحۃ، ھذہ البنت صالحۃ۔ اب ترکیب کر کے دیکھو، ھذہ ہمارا اشارہ ہے، البنت مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ یہ درخت پھلدار ہے، یہ درخت پھلدار ہے۔ اب دیکھیے درخت کی عربی پہلے جانیے، شجرتن، ٹھیک ہے نا۔
اور شجرتن جو ہے یہ مؤنث ہے، درخت جو ہے یہ عربی کے اندر مؤنث ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس کے آخر میں گول تا ہے، تائے مربوطہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پہلے مشار الیہ کو سوچنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے مطابق جو ہے آپ نے اشارہ لانا ہے۔ تو الشجرۃ بنے گا یہ خاص کر کے، تو اب ہم اشارہ کیا لائیں گے؟ ہذا نہیں، ہذہ لائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ الشجرۃ مؤنث ہے تو ہمارا اشارہ بھی کیا آئے گا؟ مؤنث ہی آئے گا، تو یہ بنے گا ہذہ الشجرۃ۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، ہذہ ہے نا، اگر ہم ہذہ کو اکیلے پڑھیں گے تو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھڑی زیر ہے، تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہذہ، لیکن جب ملاتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہذہش۔ تو اب یہاں پر یاد رکھیے گا، وصل کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہا کے نیچے جو یہ کھڑی زیر ہے اس کو ہم زیر کی آواز دے دیتے ہیں۔ کیا؟ زیر کی آواز۔ اور اگر کھڑا زبر ہو تو زبر کی آواز ملانے کی صورت میں، اور اگر الٹا پیش ہو تو پیش کی آواز۔ اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تجوید کے اندر بھی میں نے آپ کو شاید پڑھایا ہے، تو اس کو یاد رکھے گا۔ تو یہ بنے گا ہذہ الشجرۃ، یہ درخت، ہذہ الشجرۃ۔ اب ہذہ، ہا جو ہے نا یہ شین کے ساتھ ملے گا براہ راست۔ کیوں؟ کیونکہ شین جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے، تو لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ملانے کی صورت میں، تو بن گیا ہذہ الشجرۃ۔ یہ درخت کیا ہے بھائی؟ پھلدار ہے۔ پھلدار کی عربی ہے مثمرن، لیکن اب شجرۃ یہاں پر مؤنث ہے تو ہماری خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث ہی آئے گی نا، تو یہ بنے گا مثمرۃن، ہذہ الشجرۃ مثمرۃن، یہ درخت پھلدار ہے۔ ہذہ ہمارا اشارہ ہے، الشجرۃ مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور مثمرۃن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، ٹھیک ہے جی؟ یہ کمرہ تاریک ہے، یہ کمرہ تاریک ہے۔ تاریک ہم کہتے ہیں جو اندھیرا کمرہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ میں نے آپ کو کمرے کے بارے میں خبر دی کہ کمرہ جو ہے وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ کمرے کی عربی کیا ہے؟ غرفتن، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو ہم لکھیں گے ہذہ الغرفۃ، ہذہ الغرفۃ۔ اب دیکھیے ہذہ ہے نا، ہذہ کے ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ غین جو ہے یہ حروف قمری میں سے ہے، تو قمری حروف کو جب ہم ملاتے ہیں پیچھے تو لام کو پڑھا جاتا ہے، حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جاتا۔ ہذہ الغرفۃ، یہ کمرہ کیا ہے بھائی؟ تاریک ہے۔ تاریک کی عربی ہے مظلمن، لیکن اب چونکہ یہاں پر الغرفۃ مؤنث ہے تو ہماری خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث آئے گی نا، تو ہم لکھیں گے مظلمۃن، ہذہ الغرفۃ مظلمۃن، یہ کمرہ تاریک ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ گھڑی قیمتی ہے۔ گھڑی کی عربی کیا ہے؟ گھڑی کی عربی ہے ساعتن، کیا ہے بھائی؟ ساعتن، اور یہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو ہم اشارہ کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث کا، یہ گھڑی، تو کیا آئے گا؟ ہذہ الساعۃ، ہذہ الساعۃ، کیا ہے بھائی؟ قیمتی ہے، اور قیمتی کی عربی ہے ثمین، لیکن اب یہاں پر ہمارا مبتدا جو ہے یہ مؤنث ہے، تو خبر کیا لانی پڑے گی؟ مؤنث لانی پڑے گی، تو یہ بنے گا ثمینۃن، ہذہ الساعۃ ثمینۃن، یہ گھڑی قیمتی ہے۔ اگر یہ ہوتا وہ گھڑی قیمتی ہے تو ہم نے خالی اشارہ چینج کرنا پڑتا، ہذہ کی جگہ کیا لگانا پڑتا؟ تلک، تلک الساعۃ ثمینۃن، تلک الساعۃ ثمینۃن، ٹھیک ہے جی؟ اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ تو یہ تھا ہمارا واحد۔ اب ہم مثنیٰ بناتے ہیں، اب ہم دو کی بات کریں گے۔ جیسے یہ دونوں درخت پھلدار ہیں، اب میں نے دو درخت کی بات کی، یہ دونوں درخت پھلدار ہیں۔ اب درخت کی عربی ہے شجرتن اور دو کی شجرتان، تو اس کو ہم خاص بنائیں گے الشجرتان۔ تو اس کے لیے کون سا اشارہ آئے گا؟ کون سا آئے گا؟ واحد آئے گا؟ نہیں، مثنیٰ آئے گا۔ اشارہ قریب کے اندر مثنیٰ آئے گا، اور مثنیٰ کیا ہے؟ ہاتان، ٹھیک ہے نا؟ ہاتان، ہذہ ہاتان، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ بنے گا ہاتان الشجرتان، پھلدار، پھلدار کی عربی ہے مثمرۃن، تو دو ہے نا، مثمرتان، ہاتان الشجرتان مثمرتان، یہ دونوں درخت پھلدار ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ دو قلم نئے ہیں، وہ دو قلم، یہ اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور قلم کی عربی ہے قلمن، اور دو قلم کی قلمانی، تو اس کو خاص کیسے بنائیں گے؟ الف لام لگا کر، تو یہ بنے گا القلمانی، تو یہ ہے ہمارا مشار الیہ۔ تو اشارہ کون سا لائیں گے ہم؟ بعید کے اندر لائیں گے مثنیٰ، اشارہ بھی ہم نے مثنیٰ لانا ہے بعید کے اندر۔ واحد جو ہے بعید کے اندر وہ ہے ذالکا، اور مثنیٰ ذانکا، تو کیا بنے گا؟
ذانکل قلمانی، ذانکل قلمانی، وہ دو قلم کیا ہیں؟ نئے ہیں۔ نئے کی عربی ہے جدیدن، اب چونکہ ہمارا مبتدا یہاں پر مثنی ہے تو خبر بھی مثنی لانی ہے، تو یہ بنے گا جدیدانی، ذانکل قلمانی جدیدانی۔ ذانی کا اشارہ ہے، القلمانی مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، یہ دونوں مبتدا ہیں، اور نئے قلم نئے ہیں، جدیدانی یہ ہماری خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں جمع کی طرف، جیسے وہ لڑکے نیک ہیں، یہ جمع ہے، وہ سب لڑکے نیک ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس جملے کو سمجھنا، اور اس میں لڑکوں کی بات آئی تو یہ عاقل ہے، غیر عاقل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ وہ سب لڑکے نیک ہیں، اب ایک لڑکے کے لیے آتا ہے عربی میں ولدن، دو کے لیے ولدانی، اور بہت ساروں کے لیے اولادن، افعال کے وزن پر، جمع مکسر ہے اور عاقل بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے تو تنوین ہٹے گی، یہ بنے گا الاولادو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اشارہ کیا لانا ہے؟ اشارہ بعید کے اندر جو جمع کا صیغہ آتا ہے وہ ہے اولائکا، یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تو ہم لکھیں گے اولائک الاولادو، وہ سب لڑکے کیا؟ نیک ہیں۔ نیک کی عربی ہے صالحن، دو کی صالحانی، بہت ساروں کی صالحون، تو جب ہم نے کہا اولائک الاولادو تو ہماری خبر بھی کیا آئے گی؟ جمع آئے گی، تو ہم لکھیں گے صالحون، اولائک الاولاد صالحون، وہ سب لڑکے نیک ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ اب اگر ہم کہیں گے کہ وہ سب لڑکیاں نیک ہیں، اب لڑکیوں کے لیے آتا ہے بنتن، بنتان اور بناتن، ٹھیک ہے نا، تو ہم لکھیں گے اولائک البنات، تو ان کے لیے بھی اولائک آئے گا، کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ عاقل ہیں اور وہ مؤنث ہیں، اور اشارہ بعید کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ اولائک آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو اولائک البنات صالحات، اب یہاں پر صالحات آئے گا جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے جی، صالحون نہیں آئے گا، صالحون لڑکوں کے لیے آئے گا، صالحات جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے سارا پڑھایا ہے، تو اب ان کے لیے خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث آئے گی، اولئک البنات صالحات، ٹھیک ہے نا، وہ سب لڑکیاں نیک ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ اب ہم لیتے ہیں غیر عاقل کی جمع کی مثال، جیسے وہ سب دروازے بند ہیں، وہ سب دروازے بند ہیں۔ اب میں نے دروازے کہا، دروازے یعنی بہت سارے دروازے، یہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ ایک دروازے کے لیے آتا ہے عربی میں بابن، اور دو کے لیے آتا ہے بابان، اور بہت ساروں کے لیے ابوابن، ٹھیک ہے نا، ابوابن، یہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع ہے، کیونکہ دروازوں کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اور ہم نے قاعدہ جانا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پر الابواب ہم نے لکھا، اس کو ہم نے خاص بنایا، الابواب، ابوابن سے الابواب، تو ہم نے اس کے لیے کیا لانا پڑے گا؟ اشارہ۔ ہم نے کہا وہ سب دروازے، قاعدے کے اعتبار سے آنا چاہیے تھا اولئک الابواب، وہ سب دروازے، لیکن غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، اور واحد مؤنث کا صیغہ کون سا ہے اشارہ بعید کے اندر؟ تلک، تو ہم لکھیں گے تلک الابواب، کیا؟ تلک الابواب، بند ہے، بند کی عربی ہے مغلقن، اب چونکہ ابواب غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم نے واحد مؤنث لانا پڑے گا، تو ہم لکھیں گے مغلقتن، ٹھیک ہے جی، تلک الابواب مغلقتن، وہ سب دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا ایک اور مثال لیتے ہیں، وہ سب کھڑکیاں کھلی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سب کھڑکیاں کھلی ہیں۔ اب کھڑکی کی عربی کیا ہے؟ نافذتن، اور دو کی نافذتانی، اور بہت ساروں کی نوافذ، اس کو بھی خاص بنائیں گے النوافذ، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اشارہ تلکا کا آئے گا، واحد مؤنث، ٹھیک ہے نا، آنا کیا چاہیے تھا وہ سب کے لیے؟ نوافذ جو یہ مؤنث ہے نا، تو آنا چاہیے تھا اولائکا، وہ سب کھڑکیاں، قاعدے کے اعتبار سے، لیکن کھڑکیاں غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے ہم نے اشارہ لایا واحد مؤنث، تلکن نوافذ، ملانے کی صورت میں، کیونکہ ہم نے تلکا کے کاف کو نون سے ملانا ہے، کیونکہ نون حروف شمسی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ آگے نون جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے۔ تلک النوافذ، کیا؟ کھلی ہے، کھلی کے لیے آتا ہے مفتوحن،
اب چونکہ یہاں پر کھڑکیاں جو ہیں نوافذ جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم نے خبر بھی کیا لانی پڑے گی؟ واحد مؤنث، مفتوحتن، وہ سب کھڑکیاں کھلی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے یہ جملے بنیں گے، ان کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مرکب اشاری کو جملوں کے اندر استعمال کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اب آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اب آپ خود سے جملے بنا لیجئے۔ یہ قلم بڑا ہے، یہ قلم چھوٹا ہے، وہ ایک کھڑکی کھلی ہے، وہ دو کھڑکیاں کھلی ہیں، یہ دو کھڑکیاں بند ہیں، وہ دو کھڑکیاں ٹوٹی ہیں، وہ دو کھڑکیاں بڑی ہیں، وہ دو دروازے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ لڑکا اچھا ہے، وہ لڑکا بدصورت ہے، وہ لڑکا خوبصورت ہے، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن دھیان میں رہے کہ آپ کا جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا ایک جملہ اسمیہ بنے گا اور مبتدا اور خبر بنے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ مرکب تام کو کنسٹرکٹ کرو گے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں یہ جو میں مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو انہی مثالوں پر جو ہے جملے بنانے ہیں۔ آپ کو اتنی تعداد میں جملے بنانے ہیں، بس آپ کے ذہن میں یہ بسنا چاہیے۔ آپ کو فوراً کوئی چیز بتا دے، کوئی جملہ بتا دے اردو میں، آپ کو فوراً اس کی عربی آنی چاہیے۔ ابھی یہ بیسک جملے ہیں، ابھی انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے نا، اسی لیے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ جب یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تو آگے آپ اور بڑے بڑے جملے بناؤ گے، کیونکہ آگے پھر ہم نے قرآن کو بھی سمجھنا ہے۔ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا ہے، دیکھیے یہ ہم خالی جملہ اسمیہ کو بنا رہے ہیں، ابھی ہم اسم سے جملے بنا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی فعل اس میں لیا، ابھی تک جتنے بھی جملے ہم نے بنائے ان میں ہم نے ورب کا استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے چل کے ہم نے ورب کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھانا کھایا، کھایا، اکلا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھائے گا۔ پھر ہم وہاں پر پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ کی بات کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ فعل میں پڑھیں گے، لیکن پہلے جملہ اسمیہ کو کلیئر کر دو انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ آسانی سے جو ہے جملہ اسمیہ بنا پائیں گے۔ پھر رہ جاتا ہے فعل اور حرف، اس کو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ختم کریں گے، اس میں بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ عربی گرامر اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم آگے قرآن پر چلیں گے اور قرآن سے ہی مثالوں کو سیکھیں گے، اور ترجمہ بھی انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا، اور حدیث بھی انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ نے جو ہے اسی طریقے سے جملے بنانے ہیں اور پریکٹس کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا۔